قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم حاضرین مسجد، صحابی رسول عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک تھے. صحابہ اکرام کا ایک گروہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا ہوا بیٹھا تھا کہ اچانک ایک شخص ہمارے درمیان نمودار ہوا. عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کی صفت بتائی، شدید سواد الشعر، کہ اس شخص کے بال بڑے ہی سیاہ اور کالے رنگ کے تھے. اس کے کپڑے انتہائی سفید اور اجلے رنگ کے تھے. لا یرا علیہ اثر السفر، اس شخص پر سفر کے کوئی آثار نہیں تھے. پھر فرمایا وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ہو کر بیٹھ گیا، حتیٰ کہ اس شخص کے گھٹنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے مل گئے. اس نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر رکھا، کہنے لگا یا محمد، اے محمد، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاسلام، کہ اسلام یہ ہے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کے ایک اور واحد ہونے کی گواہی دو اور محمد کے رسول ہونے کی گواہی دو، نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر تمہیں اللہ نے استطاعت دی ہو تو اللہ کے گھر کا حج کرو. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعریف کی، اسلام کی خبر دی، تو اس نے دوسرا سوال کیا اخبرنی عن الایمان، کہ اے ایمان، اے محمد مجھے ایمان کے سلسلے میں بتاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتابوں پر اور تمام سابق رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھو. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اور ایمان کی تعریف اس شخص کو بتا دی، تو تیسرا شخص اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اخبرنی عن الاحسان، کہ اے محمد مجھے احسان کے سلسلے میں بتاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اے شخص احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت کو اختیار کرنا تمہارے لیے مشکل ہو تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جب وہ شخص اپنے ان سوالات سے فارغ ہوا تو پوچھنے لگا کہ اے محمد مجھے قیامت کے سلسلے میں بتاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ اے شخص جتنا تم قیامت کے سلسلے میں جانتے ہو اتنا ہی میں بھی جانتا ہوں، اس سے بڑھ کر مجھے علم نہیں دیا گیا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے قیامت کی نشانیوں کے سلسلے میں بیان فرماؤ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا.
اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی مختصر نشانیوں کا تذکرہ فرمایا، اور یہ معاملہ ہونے کے بعد وہ شخص اس مجلس سے اٹھا اور فوراً چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا، جاؤ اس شخص کو تلاش کرو۔ صحابہ گئے، جا کر دیکھنے لگے، آ کر خبر دی کہ اے اللہ کے رسول ہم اس شخص کو نہیں پاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اے عمر، کیا تم جانتے ہو کہ آنے والا یہ شخص کون تھا؟ صحابی رسول عمر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے اس شخص کا علم نہیں۔ کہنے لگے ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو کہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یہ حدیث علماء اکرام کی اصطلاح میں حدیث جبرائیل کے نام سے انتہائی معروف و مشہور حدیث ہے۔ اس حدیث کو اہل علم نے ام الحدیث کا درجہ دیا ہے۔ اسے تمام احادیث میں سب سے بنیادی اور سب سے اعلیٰ حدیث علماء کرام نے قرار دی۔ اسے ام الحدیث، ام الاحادیث کہا گیا، جس طرح کہ قرآن مجید کو سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ سارے قرآن کا نچوڑ ہے۔ تو بالکل اسی طرح حدیث جبرائیل بھی تمام احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ ہے، ان تمام احادیث کا نچوڑ ہے، اور ان تمام احادیث کی بنیاد یہ حدیث جبرائیل ہے۔ اس حدیث کے ذریعے امام مسلم علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کا آغاز کیا، اور سب سے پہلے اس حدیث کا تذکرہ کیا اور اسے بیان کیا۔ اہل علم نے اس حدیث کے ضمن میں بہت سارے علمی نکات کو، بہت سارے علمی فوائد کو اور بہت ساری علمی باتوں کو بیان کیا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین بسا اوقات فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجتا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دحیہ الکلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے، اللہ کا پیغام لے کر آیا کرتے تھے۔ کوئی خبر دینی ہو، کسی کے متعلق بتانا ہو، دین اسلام کے متعلق کوئی حکم پیش کرنا ہو، تو ایسے موقع پہ جبرائیل علیہ السلام اکثر آیا کرتے اور دحیہ کلب رضی اللہ عنہ کی شکل کو اختیار کیا کرتے تھے۔ اور اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ علم حاصل کرنے کا کوئی ایک محدود طریقہ نہیں، کوئی ایک محدود راستہ نہیں، بلکہ علم حاصل کرنے کے اللہ رب العالمین نے بے حد و حساب اور بے شمار راستوں کو مقرر کیا ہے، بہت سارے راستوں کی اللہ رب العالمین نے تعیین کی ہے۔ جس طرح کہ ہم دروس کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں، مختلف علمی پروگرامز، مختلف علمی سیمینارز کے ذریعے، کسی استاذ کے تعلیم کے ذریعے، کسی مدرسے کی تعلیم کے ذریعے، اس طرح سے بہت سارے راستے ہیں جو کہ انسان علم حاصل کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے۔ انہی راستوں میں سے، انہی طریقوں میں سے اللہ رب العالمین نے ایک طریقہ سوال کے طریقے کو مقرر فرمایا، جس طرح کہ یہاں پر جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے تاکہ اہل ایمان ان تمام چیزوں کے بارے میں جان سکے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری میں فرمایا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں جو کہ تمہیں تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے۔ اور دین علم کو حاصل کرنے کے لیے جتنے بھی طریقوں کو انسان اپناتا ہے، چاہے وہ جو بھی سیدھا راستہ ہو، ان تمام راہوں کو، ان تمام راستوں کو اللہ رب العالمین نے مبارک قرار دیا اور اسے جنت تک پہنچنے کا راستہ اور جنت کی دہلیز قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کی راہوں کو ہموار کر دیتے ہیں۔ علم حاصل کرنا یہ اس لیے انتہائی ضروری اور اہمیت کا باعث ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے انسان کو بصیرت حاصل ہوتی ہے اور اس کے ذریعے وہ اللہ رب العالمین کی صحیح طریقے سے عبادت کرتا ہے۔ اگر انسان کے پاس علم نہ ہو اور علم کے بجائے علم کے بغیر وہ عبادت کرنے لگے، عبادات کو انجام دینے لگے، تو اس کا نتیجہ گمراہی ہوگی، ضلالت ہوگی، ایسا شخص گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہود و
نصارہ کے متعلق فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اہل ایمان کو اللہ رب العالمین نے یہ دعا کرنے کی تعلیم دی کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، مغضوب جن پر اللہ رب العالمین غضبناک ہوا، اور ضالین جو لوگ اللہ کی راہ میں گمراہ ہوئے، ایسے راہوں پر، ایسے لوگوں کے راستے پر چلنے سے پناہ مانگنے کی اللہ رب العالمین نے ہمیں تعلیم دی۔ مغضوب جنہیں اللہ رب العالمین نے قرار دیا تھا وہ یہودی تھے۔ یہودیوں کے پاس علم تو تھا لیکن انہوں نے اس علم کی روشنی میں عمل نہیں کیا۔ علم حاصل کرنے کے باوجود، سب کچھ جاننے کے باوجود انہوں نے علم کے تقاضے عمل کو اپنایا نہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے یہودیوں کو مغضوب قرار دیا۔ اور پھر ضالین یعنی گمراہ، یہ اللہ رب العالمین نے نصارہ کے متعلق فرمایا۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کا صحیح علم حاصل نہیں کیا۔ علم کے نہ ہونے کے سبب انہوں نے جو بھی عبادتیں کی ان میں غلو شامل تھا، ان میں گمراہی شامل تھی۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کا درجہ دے بیٹھا۔ انہوں نے عبادت میں اس طرح غلو کیا کہ رہبانیت کو، دنیا سے کنارہ کشی کو، دین کے نام پہ انہوں نے صوفیت کو، اس طرح کی بہت ساری چیزوں کو ایجاد کر لیا۔ یہ سب کچھ علم کے نہ ہونے کے سبب ہوا۔ لیکن جب انسان علم حاصل کرتا ہے اور علم حاصل کرنے کے بعد علم کی روشنی میں عمل کرتا ہے تو ایسا علم انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور یہ علم انسان کو جنت تک پہنچاتا ہے اور جنت کی راہوں کو ہموار کرتا ہے۔ اور جو سب سے اہم چیز اس حدیث جبرائیل میں بتائی گئی، جو کہ ظاہر ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دین کے 3 مراتب کا تذکرہ فرمایا۔ سب سے پہلا مرتبہ جو کہ بیان کیا گیا وہ اسلام ہے۔ اسلام سے اعلیٰ مرتبہ ایمان کا ہے، اور ایمان سے بھی اعلیٰ مرتبہ احسان کا ہے۔ بہت لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جو کہ اسلام ہی کے دائرے تک محدود رہتی ہے۔ کچھ بندے ہوتے ہیں جو کہ ایمان کے درجے کو اختیار کرتے ہیں، اور انتہائی کم وہ بندے ہوتے ہیں، انتہائی کم اور خالص وہ بندے ہوتے ہیں جو کہ احسان کے درجے کو اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ انبیاء ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں اور شہداء ہیں، جن کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں ان کی تعریف بیان فرمائی، اور ان کے راہ کو، ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ رب العالمین نے تاکید کی۔ اللہ رب العالمین نے ہم تمام مسلمانوں کو، ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور ہمارا پیدا کرنا یہ بے مقصد نہیں، اس کے پیچھے اللہ رب العالمین نے ایک مقصد بیان کر رکھا ہے، اور فرمایا کہ ہماری تخلیق بے مقصد نہیں ہے، ایسے ہی بیکار اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا نہیں کیا۔ فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ اے لوگو، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا ہے، اور یہ کہ کیا تم ہماری جانب لوٹ کر آنے والے نہیں ہو؟ بلکہ یہ دنیا اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کو بھی واضح کر دیا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، نیک اعمال کو انجام دینا ہے، اور جن جنتوں کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے ان جنتوں کو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ لیکن یہ چیز اس قدر آسان نہیں ہے، اس قدر معمولی نہیں ہے، بلکہ اس راہ میں، اس راستے میں اللہ رب العالمین نے آزمائشوں کو رکھا ہے، اس راہ میں اللہ رب العالمین نے مشکلوں اور مصیبتوں کو رکھا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہم سے امتحان لینے کا وعدہ بھی کر رکھا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس راہ میں استقامت کا ثبوت دینا ہے۔ جب انسان استقامت کا ثبوت دے گا، دین اسلام کو اپنانے کے بعد اس پر ثابت قدم ہو جائے گا، اس پر ڈٹ جائے گا، تب بھی وہ اسلام کے درجے سے نکل کر ایمان کے درجے کو پہنچے گا، اور پھر اس درجے سے بڑھ کر احسان کے درجے کو پہنچے گا، جو کہ انبیاء کا، صالحین کا، صدیقین اور شہداء کا درجہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کو تاکید کی، انہیں بیان فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کیا تم جنت کو ایسے ہی پالو گے؟ کیا تم جنت کو اس قدر آسانی کے ساتھ پالو گے حالانکہ تمہیں وہ مصیبتیں ابھی پہنچی ہی نہیں جو کہ تم سے پہلے رسولوں کو، ان کی امتوں کو پہنچائی گئی تھی؟
انہیں اس قدر تکلیفیں پہنچائی گئی، اس قدر انہیں آزمایا گیا کہ ان کے رسولوں نے، اہل ایمان نے کہا متی نصر اللہ، کہ اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، کہ سن رکھو اللہ کی مدد قریب ہے۔ لہذا جنت کو حاصل کرنا، جنت کو حاصل کرنے کی راہ کو اپنانا، اور اس راہ میں جس قدر مشکلوں کو، جس قدر آزمائشوں کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے طے کر دیا ہے، ان میں استقامت کا ثبوت دینا، یہ اصل اسلام کی، ایمان کی اور محسن ہونے کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ جنت کو دیکھے، جنت کا تجزیہ کرے۔ جب انہوں نے جنت کو دیکھی، جنت کی بناوٹ کو دیکھی اور جنت میں موجود نعمتوں کو دیکھا تو خوشی کے مارے کہنے لگے کہ اے اللہ، تیری اس جنت کو پانے کے لیے تیرے بندے خوب محنت کریں گے اور اس بنائی ہوئی جنتوں کو وہ ضرور بضرور حاصل کر کے رہیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں ان کا تجزیہ لینے کے لیے جب جبرائیل علیہ السلام کو کہا اور انہوں نے ان تمام چیزوں کو دیکھا جو کہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، تو وہ کہنے لگے، خدشہ ظاہر کرنے لگے کہ کتنے ایسے لوگ ہوگے جو اس جنت کو حاصل کر پائیں گے۔ لہٰذا جنت کو حاصل کرنا یہ کوئی عام بات نہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ نے ہماری جانوں کو اور ہمارے مالوں کو خرید لیا ہے جنتوں کے بدلے۔ ہمیں اپنے جانوں اور ہم جب اپنی جانوں کو اور اپنے مالوں کو قربان کریں گے، اللہ کے لیے ہمارے جان اور مال کو نچھاور کریں گے، جب ہی اللہ رب العالمین ہمارے لیے جنت کی راہوں کو ہموار کرے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ جہنم کو دیکھیں۔ انہوں نے جہنم کو دیکھا، جہنم کا تجزیہ کیا، اس کی دہکتی آگ کو دیکھا اور ان میں موجود عذابات کو دیکھا تو کہنے لگے کہ اے اللہ، یہ ایسی جگہ ہے کہ تیرے بندوں میں سے کوئی نہیں چاہے گا کہ وہ اس میں داخل ہو۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جب جہنم کے راستوں کو جبرائیل علیہ السلام کو دکھایا، جہنم میں پہنچنے والے ذریعات کو، ان فتنوں کو اللہ رب العالمین نے دکھایا تو کہنے لگے کہ اے اللہ، جہنم کو حاصل کرنے کے اس قدر فتنے ہیں، اس قدر آسان طریقے ہیں، اس قدر شہوت کے طریقے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کہ کون اس سے بچ پائے گا۔ لہٰذا جب انسان استقامت کو اپناتا ہے، اپنے آپ کو فتنوں سے، تمام قسم کی شہوات سے دور رکھتا ہے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے تمام زندگی کو، اپنی جان و مال کو نچھاور کر دیتا ہے، تبھی اللہ رب العالمین اپنے ایسے بندوں کے لیے اپنی بنائی ہوئی جنتوں کا وعدہ کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی ان نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی اس زندگی کو بھرپور اور مفید طریقے سے استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اس کے تمام فتنوں سے دور رہتے ہوئے اپنے آپ کو ایک صحیح مسلمان، ایک صحیح مومن اور محسن قرار دینا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ سب سے پہلے اللہ کا تقوی اختیار کریں، اس لیے کہ یہ تقوی ہے جو کہ انسان کو برائیوں سے روکتا ہے، انسان کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرتا ہے اور اس کے دل میں اللہ رب العالمین کی خشیت پیدا کرتا ہے، اور اسی تقوی کے ذریعے انسان کو اللہ کی استقامت حاصل ہوتی ہے۔ اور جب بندہ اللہ کی استقامت کو، اللہ کے دین پر مستقیم ہو جاتا ہے اور استقامت کو اختیار کر لیتا ہے، اللہ کے دین پر ثابت قدم ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ لوگ اس کلمے پر ثابت قدم ہو گئے، تو ایسے افراد پر اللہ کی جانب سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہے، تم نہ ہی خوف کھاؤ اور نہ ہی خدشہ کرو، تمہیں کسی قسم کا غم لاحق نہیں ہوگا، اور تم اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی
جنتوں کی خوشنودی پالو گے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے ان بندوں کے لیے صحابہ کرام کی زندگیوں کے ذریعے کئی بہترین مثالیں پیش کی۔ ایسے صحابہ جنہوں نے دین اسلام پر جو ثبات قدمی اختیار کی تھی، جو استقامت اختیار کی تھی، انہیں بطور نمونہ اللہ رب العالمین نے ہم تک ایسی مثالوں کو بیان کیا ہے، ہم تک پہنچائی ہے۔ انہی مثالوں میں، انہی صحابہ کرام میں انتہائی اعلیٰ نام ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ کا آتا ہے۔ جنگ قادسیہ کے موقع پر جب اہل اسلام فارسیوں کے لشکر سے جنگ کر رہے تھے، ایسے موقع پر فارسیوں کے سپہ سالار رستم نے مسلمانوں کے قاصد کو طلب کیا، انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ صحابی رسول مسلمانوں کے قاصد بن کر رستم کے دربار میں پہنچے۔ اس نے مسلمانوں کو کم تری دکھانے کے لیے، مسلمانوں کو احساس کم تری میں مبتلا کرنے کے لیے اور ان کے اندر احساس کم تری کو پیدا کر کے اسلام کے متعلق مرعوبیت پیدا کرنے کے لیے اپنے دربار کو انتہائی قیمتی قالینوں سے سجا رکھا تھا۔ اپنے دربار کو اس نے انتہائی قیمتی جواہرات سے سجا رکھا تھا تاکہ جب صحابی رسول اس منظر کو دیکھے تو انہیں اسلام کے متعلق مرعوبیت پیدا ہو اور احساس کم تری ان کے دل میں جگہ لے لے۔ لیکن جب صحابی رسول وہاں پہنچے، جب اس منظر کو دیکھا تو ان کے ارادوں کو بھانپ لیا۔ صحابی رسول معمولی سی سواری پر سوار تھے، ہاتھ میں ہتھیار تھا۔ انہوں نے اپنی سواری سے ان بیش قیمتی قالینوں کو رونتے ہوئے، اپنے ہتھیار سے ان قالینوں کو چیرتے ہوئے رستم کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے اور بغیر کسی خدشے کے، بغیر کسی خوف کے کہنے لگے: نحن قوم ابتعثنا اللہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، کہ اے رستم، ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ رب العالمین نے لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کا پابند بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سِعَتِهَا، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر کشادگی کی جانب لے جانے کے لیے وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور باطل مذاہب کے، باطل دینوں کے ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کی جانب لے جانے کے لیے اللہ نے ہم کو بھیجا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کو اسی طرح سے دین اسلام کے متعلق ہمارے احساسات مطلوب ہے۔ دین اسلام پر صحابی رسول نے جو استقامت ایک کافر کے سامنے، ایک جابر سلطان کے سامنے، ایک جابر اور ظالم بادشاہ کے سامنے دکھائی ہے، اللہ رب العالمین کو اسلام کے متعلق، ایمان کے متعلق اسی قدر ثبات قدمی اور اسی قدر ثابت قدمی اللہ رب العالمین کو ہم سے مطلوب ہے۔ اور جب انسان اسلام کو اپنا لیتا ہے، نیک اعمال کو انجام دینے لگتا ہے اور ثبات قدمی کو بھی اختیار کر لیتا ہے، تو ایک بات جو انتہائی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اسے اپنے اسلام کو محفوظ کرنا بھی پڑتا ہے، اس لیے کہ اس کا ایمان اس کے گناہوں کے سبب مخدوش ہو جاتا ہے، اس کا ایمان دھندلا ہو جاتا ہے اور اس کی جو شبیہ اللہ رب العالمین کے پاس موجود ہوتی ہے وہ بگڑ جاتی ہے گناہوں کے سبب۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جہاں ہمیں نیکی کے اعمال کرنے کی ترغیب دلائی، وہاں اللہ رب العالمین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گناہوں سے بچنے کا بھی، گناہوں سے احتیاط کرنے کا بھی حکم دیا۔ اور جو چیز انسان کو سب سے زیادہ اس کے ایمان سے دور کرتی ہے، اس کے اسلام سے اسے فتنے میں پیدا کرتی ہے، اسے اپنے پروردگار سے دور کرتی ہے، وہ انسان کی دنیا سے محبت ہے۔ ہم جانتے ہیں قرآن مجید میں، احادیث میں کس قدر دنیا کو باطل قرار دیا گیا، دنیا کی بے ثباتی، دنیا کی کم عمری اور دنیا کی ناپائیداری کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: من کان ہمہ الآخرہ اتتہ الدنیا وہی راغمہ، کہ اے لوگو، جس کا مقصد اور جس کا ہدف آخرت ہوتی ہے تو ایسے شخص کے پاس دنیا چل کر آتی ہے، دنیا عاجز ہو کر ایسے شخص کے پاس چل کر آتی ہے۔ ایسے شخص کو اللہ رب العالمین اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے، اس شخص کے تمام اعمال کو، اس شخص کے تمام معاملات کو اللہ رب العالمین جوڑ دیتا ہے اور متحد کر دیتا ہے، اور اس شخص کی محبت
محبت کو اللہ رب العالمین دنیا والوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف ومن کان ہمہ الدنیا، جس کا مقصد ہی، جس کا ہدف ہی دنیا ہو، تو اللہ رب العالمین اس شخص سے اس کی دنیا کو بھی چھین لیتا ہے، اس کے تمام معاملات کو، اس کے تمام معاملات کو، تمام چیزوں کو، اس کے تمام ضوابط کو اللہ رب العالمین بکھیر کر رکھ دیتا ہے، اور اہل دنیا کے دلوں میں ایسے شخص کی نفرت پیدا کر دی جاتی ہے۔ لہٰذا جو شخص دنیا کی محبت کو اپنے دل سے دور رکھتا ہے بلکہ اسلام پر ثابت قدم رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتا ہے، تو ایسا شخص اللہ رب العالمین کی راہ میں جد و جہد کرنے والا اور استقامت اختیار کرنے والا کہلاتا ہے۔ اور جو دوسری چیز ہے، انسان جب نیک اعمال کرتا ہے لیکن نیک اعمال میں ریاکاری شامل ہوتی ہے تو اس کے سارے اعمال ویسے ہی برباد ہو جاتے ہیں جیسا کہ ایک دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے اور لکڑی کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنے پروردگار سے بہت ساری دعائیں کیا کرتے تھے، انہی میں سے ایک اہم ترین دعا ریاکاری سے بچنے کی کیا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے بچانا، ہماری زبانوں کو جھوٹ سے بچانا، اور ہمارے اعمال کو ریاکاری سے بچانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو شرک اصغر قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم، کہ جس چیز کا سب سے زیادہ مجھے تم پر خدشہ ہے وہ شرک اصغر کا مجھے تم پر خدشہ ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ریاکاری، الریا، کہ انسان جب ریاکاری کرتا ہے تو اس کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ ایک بڑے گناہ کا، شرک اصغر کا مرتکب ہو بیٹھتا ہے۔ اس کے علاوہ جو چیز ہے، انسان کو اس کی اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، اس لیے کہ زبان ایسی چیز ہے جو کہ انسان کے ایمان کو، اس کے اسلام کو باطل کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کی نمازیں، اس کی دیگر عبادتیں، اس کا حج، اس کے روزے اور اس کی زکوٰۃ جیسی عظیم ترین عبادتوں کو یہ زبان کافی ہے کہ انہیں باطل کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر ان سے سوال کیا اتدرون من المفلس، کہ اے صحابہ کیا تم مفلس کو جانتے ہو؟ مفلس کون ہے؟ کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا المفلس فینا من لا درہم له ولا دینارا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان مفلس وہی شمار کیا جاتا ہے جس کے پاس دینار و درہم یعنی دنیا کی قیمت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس شخص تو وہ ہے جو کہ روز قیامت نماز، روزے، زکوٰۃ جیسی بڑی بڑی عبادتوں کے ساتھ اللہ کے پاس حاضر ہوگا، لیکن ان عبادتوں کے ساتھ اس نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، اپنی زبان سے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کو برے القاب سے نوازا ہوگا، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کے سارے نیک اعمال کو لے کر جس شخص کو اس نے اپنی زبان سے تکلیف پہنچائی اسے دے دے گا، یہاں تک کہ جب اس کے سارے نیک اعمال ختم ہو جائے گے اللہ رب العالمین اس دوسرے شخص کے گناہوں کو لے کر اس کے سر ڈال دے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتے وہ لوگ اس امت محمدیہ کے، اس امت مسلمہ کے مفلس لوگ ہیں، جو کہ نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی گناہوں کے مستحق ٹھہرے گے اور اللہ رب العالمین کے عذاب کے مستحق ٹھہرے گے۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے زبان کے صحیح استعمال کرنے کی تعلیم دی، بلکہ جتنا کم ہو سکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو کم استعمال کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے، اگر بھلی بات کہنا نہ ہو تو خاموش ہو جائے۔ اور فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کے اسلام کو بہتر کرنے والی چیزوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ تمام لا یعنی چیزوں کو، تمام بیکار باتوں کو چھوڑ دے، ان کا تذکرہ نہ کرے۔ اس لیے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں
جو کچھ کلمات بلکہ جو کچھ حروف ہماری زبان سے نکلتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو ہم پر مقرر کر رکھا ہے، جو کہ ہمارے تمام کلمات کو، تمام باتوں کو اور تمام حروفوں کو لکھتے جاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نوقش الحساب فقد عذب، کہ جس شخص سے روز قیامت سختی کے ساتھ حساب و کتاب لیا جائے گا تو سمجھ جانا کہ اسے اللہ رب العالمین کا عذاب بھی حاصل ہوگا۔ لہٰذا ہمارے کلمات، ہماری باتیں جس قدر زیادہ ہوگی اسی قدر فرشتے ان تمام باتوں کو لکھیں گے، اور ان تمام باتوں کا اللہ رب العالمین اسی قدر ہمارا حساب و کتاب لے گا۔ لہٰذا جس کی طویل گفتگو ہوگی، جس کی زیادہ باتیں ہوگی، اس کا اسی قدر حساب و کتاب لیا جائے گا، اور وہ اسی قدر اللہ رب العالمین کے عذاب کا مستحق ٹھہرے گا۔ اور انسان کو اس بات کا بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے، جو کچھ اپنی زبان سے کلمات نکال رہا ہے، کیا وہ اس قابل ہے کہ فرشتے انہیں لکھے، اور یا کیا وہ باتیں اس قابل ہے کہ انہیں اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کی جائے۔ اور جو سب سے آخری بات ہے، جو سب سے آخری ہدایت ہے، وہ یہ ہے کہ انسان دین اسلام پر برقرار رہنے کے لیے، دین اسلام پر ثبات قدمی اختیار کرنے کے لیے اور اپنے دین کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے ایمان کا خود احتسابی کرتے رہے، اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہے، اپنے ایمان کی نگرانی کرتے رہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، کہ اے لوگو تم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو اور کل قیامت کے لیے تم نے کیا کر رکھا ہے اس بات کا تجزیہ لیتے رہو۔ انسان کو چاہیے کہ وہ جو کچھ بھی زندگی گزار رہا ہے اس کی زندگی بیکار اور بے مقصد نہ ہو، بلکہ جو کچھ وہ کر رہا ہے ایک مقصد کے تئیں ہو، وہ دیکھے کہ وہ کون سے نیک اعمال کر رکھا ہے، کل قیامت کے دن کامیاب ہونے کے لیے وہ کن چیزوں کو اپنا رکھا ہے، اور جہنم کو واجب کرنے والی چیزوں کو کہیں اس نے اپنی زندگی میں شامل نہ کر لیا ہے۔ جب انسان ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنے لگتا ہے تو اسی عمل کو، اسی چیز کو خود احتسابی کرتے ہیں، اپنے دین کا تجزیہ کرنا اور اپنے دین کا جائزہ لینا کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کو جو کہ اپنے دین کا احتساب کرتے رہتا ہے، اپنے دین کا تجزیہ کرتے رہتا ہے، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند اور ہوشیار شخص قرار دیا، اور جو لوگ غفلت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بے وقوف قرار دیا ہے۔ خلیفۃ المسلمین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، ایھا الناس حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اے لوگو تم اپنے نفس کا خود احتساب کر لو، اپنے نفس کا خود جائزہ لے لو قبل اس کے کہ روز قیامت اللہ تمہارے اعمال کا جائزہ لے۔ وزنوا اعمالکم قبل ان توزنوا، اور خود تم اپنے اعمال کو تول لو، خود تم اپنے اعمال کا تجزیہ کر لو قبل اس کے کہ روز قیامت اللہ رب العالمین میزان میں، ترازو میں تمہارے اعمال کو تولے۔ وتأہبوا للعرض الاکبر یوم القیامہ، اور روز قیامت اللہ رب العالمین کی جانب پیش کیے جانے سے تم ڈرتے رہو۔ خلیفۃ المسلمین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کو دین اسلام پر برقرار رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس کی محبت کو اپنے دل میں بسا لے، دنیا کی تمام چیزوں کو وہ حقیر سمجھے، اس لیے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بڑے ہی سادہ مزاج انسان تھے، سادگی کی زندگی کو اپنائے رکھے تھے، یہاں تک کہ جب وہ مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے، امیر المؤمنین کا عہدہ اختیار کر لیے، تب بھی انہوں نے اسی سادگی کو اپنایا، اسی سادہ مزاجی کی زندگی کو انہوں نے جاری رکھا، حتیٰ کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے جب آپ کی اس سادہ زندگی کو دیکھ کر کہا کہ اے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اب مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور آپ کے لیے یہ چیزیں زیب نہیں دیتی، تو صحابی رسول عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ان کے سینے پر ضرب لگائی، کہنے لگے کہ ابو عبیدہ، اگر تمہارے سوا کوئی اور شخص یہ جملہ کہتا تو میں اسے امت محمدیہ کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتا،
پھر آپ رضی اللہ عنہ نے ان کلمات کو کہا، انکم کنتم اذل الناس واحقر الناس واقل الناس، کہ اے لوگو تم انتہائی ذلیل ترین قوم تھے، انتہائی کم تر قوم تھے اور رسوا قوم تھے۔ عزنا اللہ بالاسلام، لیکن اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت بخشی۔ فمہما تطلب العزت بغیرہ اذلکم اللہ، لہٰذا جب کبھی تم دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے عزت کو اپنانا چاہو گے، عزت اور اپنی ناموری کو دین اسلام کو چھوڑ کر دیگر طریقوں کو اپناؤ گے تو اللہ رب العالمین تمہیں ذلیل و خوار کر دے گا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جب اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے کلمہ شہادت کا ہم نے اقرار کیا ہے، تو ان کے تقاضوں کو پورا کرے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں با مقصد پیدا کیا ہے اور ہمیں اللہ رب العالمین نے راستہ بھی بتا دیا ہے کہ ہمیں کن اعمال کو انجام دینا چاہیے۔ جبرائیل علیہ السلام کے سوال کرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی ہم نے دی ہے، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی ہم نے گواہی دی ہے، تو پھر نماز قائم کریں، روزوں کا اہتمام کرے، زکوٰۃ دے، اور اللہ رب العالمین نے جو حج کو ہم پر فرض کیا ہے استطاعت ہونے پر اسے انجام دے، اور ہر نیکی جو کہ ہمارے استطاعت میں ہو ہمیں اسے کرنی چاہیے، اور ہر وہ گناہ جو کہ ہمارے استطاعت میں ہو کہ ہم اسے بچیں تو ہمیں حتی الامکان ان تمام گناہوں سے بچنا چاہیے۔ یہی صحیح زندگی ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا جو شخص ان تمام چیزوں کا اہتمام کرتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے بڑی ہی پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ اور ایسے افراد کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، انہیں کسی قسم کا غم اور کسی قسم کا خدشہ انہیں لاحق نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے اور سننے سے کہیں بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی بنائی ہوئی جنتوں کا مستحق ہونے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم۔